ان کو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بابا کا پریشر، بابا یہ کہتے ہیں، بابا وہ کہتے ہیں. بابا کو کس کا پریشر ہوتا ہے؟ اپنی امی کا پریشر، اپنے ابو کا پریشر. اس چین میں کچھ چینج کرنا پڑے گا. ٹیچر کا شعبہ بہت ہی پسماندہ ہے. اس میں ایک ٹیچر کو اب انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. 25 لوگوں کی کاپیاں وہ کیسے چیک کر سکتی ہے؟ وہ کریکولم کا ایک آپ نے عذاب اس ٹیچر بیچاری کے سر پہ ڈالا ہوا ہے، وہ کیسے کرے گی؟ باقی لوگ پلیز، آج کل تو فری لانسنگ کا زمانہ ہے، اتنے بزنسز آ گئے، اس ٹیچنگ کی جان چھوڑ دیں پلیز. آپ کا بچہ بتائے گا کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے، تو وہ 14 اگست کے لیے بہت ساری آئیڈیاز خود دینا شروع کرے گا. وہ آئیڈیاز لیں بچوں سے اور اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، اسکول ڈیکورم میں کیا چینج ہونا چاہیے، 14 اگست پہ اس دفعہ کیا رکھنا چاہیے آپ کے خیال میں. انوائٹ دیم اینڈ کریٹ اے ڈائلاگ کلچر. پھر وہی مخصوص ڈاکٹرز ہیں جو بڑی جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں، وہ پیسے کمانے والی مشین بن چکے ہیں، اور ایک ہسپتال سے 1 گھنٹہ ایسا ڈاکٹر کیا فلاح انسانیت کے لیے کسی کا علاج کرے گا جس کا گھنٹہ ہسپتالوں میں بٹا ہوا ہے؟ ہفتے میں 1 دن اپنے شعبے کا، اپنے سکلز کی زکوٰۃ نکالیں اور اوور آل لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں کانشیس کرنا شروع کریں. تو کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ جن ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں ان بزنس ٹائکونز کو بٹھا کے ان سے کہیں کہ آپ ویلفیئر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، آزادی کے حوالے سے ہمارے پاس مختلف شعبہ جات ہیں اس ملک میں، تو ہر شعبہ جات کا تعلق مختلف قسم کی آڈینس سے یا مختلف علم کے لوگوں سے پڑتا ہے. تو میں کچھ شعبہ جات کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کو آزادی کے حوالے سے یا پرنٹنگ کے حوالے سے لوگوں کو کس طرح ایڈریس کیا جائے یا کیسے آزادی منائی جائے. جیسے فرض کریں سب سے پہلے تو میجر ایک والدین ہے، چلے والدین کو اس حوالے سے کیا کام کیا جائے؟ والدین میں اگر سب سے پہلے ہم مدر کا رول لیں جو کہ بہت زیادہ ظاہر امپورٹنٹ ہے، تو مدرس اب ایک کام، مطلب میں چھوٹے 2-3 سٹیپس بتا دیتی ہوں آڈینس کے لیے کہ سب سے پہلے مدرس سیلف اویئرنیس پہ کے اوپر کام کریں. مجھے کن باتوں پر غصہ آتا ہے، میں کہاں اپنے ایموشنز قابو میں نہیں رکھ پاتی، اور اس کی اصل وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہسبینڈ کے ساتھ کوئی معاملات کی خرابی ہے، سسرال کا پریشر ہے، یا ورک پریشر ہے، یا ہیلتھ ایشوز ہیں. سارا غصہ بچے پہ نہ جا کے نکال دیں، یا کوئی اسکول مینجمنٹ کے پرابلمز ہیں، ہوم ورک کے ایشوز ہیں، کیا ہیں. تو اب جتنا وہ اپنے ایموشنز کو اچھا ریگولیٹ کریں گی اتنا وہ اپنے بچے سے اچھا تعلق بنا پائیں گی. بچوں سے تعلق بنانے کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو جو بھی آپ ان سے روزانہ بات چیت کرتے ہیں، اگر وہ پروڈکٹیو ہے، اچھی ہے، گھر کے کام سکھا رہے ہیں آپ ان کو، اگر بیٹے ہیں ان کو خواتین کی عزت کرنا سکھا رہے ہیں، گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنا سکھا رہے ہیں، بچیاں ہیں تو ان کو آپ امپاور کر رہے ہیں یا اچھی تربیت دے کے ڈسکشن ان سے متعلق مسائل سے کر رہے ہیں، اور یہی جو آپ نے اپنے اوپر کام کیا ہے یہ بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ ایک پورا آپ دیکھیں پورا ایک پیکیج ہے جو اچھا خاصا سیلف اویئرنیس اور ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ کو کافی زیادہ بہتر کر دے گا. ایسے بچے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر پائیں گے. سوسائٹی کو آپ ایک اچھا بچہ دے دیں گے، ایک اچھا انسان دے دیں گے، اس سے بڑھ کے کیا خدمت ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہو نہیں پاتا. جتنی میری مدر سے اور جتنی میری ٹین ایجر سے بات ہوئی ہے بچوں سے، ان کو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ بابا کا پریشر، بابا یہ کہتے ہیں، بابا وہ کہتے ہیں. بابا کو کس کا پریشر ہوتا ہے؟ اپنی امی کا پریشر، اپنے ابو کا پریشر. اس چین میں کچھ چینج کرنا پڑے گا. تو پھر فادرز وہ کریج کر لیں. فادرز یہی کام فادرز کو بھی کرنا ہے، بیکاز فادرز اپنے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نا بچوں کو بہت سارا کیک لا دیں گے، بیلونز لا دیں گے، جھنڈے خرید دیں گے، چالیں جی آزادی ڈن. ٹھیک ہے. تو بھائی اگر آپ بچوں سے 15 منٹ 20 منٹ بعد بھی تو کر لیں نا. آپ آفس سے آتے ہیں، گھر آ کے سو جاتے ہیں، پھر آپ نے بس آرڈرز لگانے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بچوں سے ٹائم اسپینڈ کریں. اچھے مزاج، اپنے پرابلمس ڈسکس کریں، اپنے چیلنجز ان سے ڈسکس کریں، فائنینشیل ایشوز ڈسکس کریں، گھر میں امی ابو نانا نانی دادا دادی رشتہ داروں کے ڈائنامکس سمجھائیں. میرا خیال ہے کہ اگر فادرز یہ کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ بڑھاتے ہیں تو وہ نہ صرف خود بہت ریلیکس فیل کریں گے بلکہ بچوں کو باپ کی طرف سے بھی جو ایک اچھا رول آئے گا وہ بھی ان کو ایک اچھا انسان، بیلنس پرسنالٹی بنانے میں مدد کرے گا. تو فادرز کو تو میں کہوں گی کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ، بیگم کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادہ کمیونیکیشن کریں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی گھر میں دوسری جو ایک اور بہت بڑا طبقہ ہے وہ ہے ساس سسر، نانا نانی، دادا دادی، گرینڈ پیرنٹس. گرینڈ پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہوں گی
کہ اگر ماں اور باپ کسی ایک طریقے پہ چل رہے ہیں تو ان کے فیصلوں کی رسپیکٹ کریں. ان کی پرائیویسی کے اندر, ان کے ڈومینس کے اندر بار بار ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. 22-24 سال کا بچہ آپ نے پال لیا ہے نا, اس کی شادی کر دی ہے, تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں. مت ان کو بار بار اتنا کنٹرول کریں. بیویوں کی شکایتیں, ان کی شکایتیں, یہ جھگڑالو, یہ ملکوں کے حالات ہم کہاں کیسے سنواریں گے, ہم سے گھر کی سیاست نہیں سنبھل رہی. تو گرینڈ پیرنٹس پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا صبر میں لے کے آئیں, تھوڑا تحمل کریں, اچھی چیزوں میں وقت گزاریں, اچھی کہانیاں سنائیں. پاکستان جس وقت بنا تھا اس وقت کیا حالات ہوتے تھے, اپنے بچپن کے قصے سنائیں, وہ ضرور سنائیں. بٹ بچوں کو اور اپنے شادی شدہ بچوں کو بالکل تنگ نہ کریں, سپریس نہ کریں, ڈسکشنز کریں, بات چیت کریں. تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ آخری عمر میں زندگی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو, بہوؤں کو تھوڑا آزاد کریں تاکہ وہ لوگ تھوڑا ریلیکسڈ ہو کے اپنا کام چلا سکیں. اچھا, والدین کے بعد ایک اور شعبہ جو بہت زیادہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے وہ ہے اساتذہ کا. ٹیچر. تو اساتذہ کو آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ عمر ٹیچر نا, مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی نا, مطلب ٹیچر کا شعبہ بہت ہی پسماندہ ہے. کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں ویجز, لو ویج کتنی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جس طرح کی ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کر لیے ہیں, اس میں ایک ٹیچر کو اب انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. 25 لوگوں کی کاپیاں وہ کیسے چیک کر سکتی ہے؟ وہ کریکولم کا ایک آپ نے عذاب اس ٹیچر بیچاری کے سر پہ ڈالا ہوا ہے, وہ کیسے کرے گی؟ اچھا, یہ بھی شاید وہ کر لیتی, لیکن اس کے اپنے گھر کے ڈائنامکس آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہیں؟ ٹیچرز بعض اوقات میں نے ٹیچرز کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے, مینٹل ہیلتھ اتنی پور ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا کمیونیکیشن بچے سے, تو آپ بچے کو تو تب سکھا پائیں گے نا کہ اگر آپ اس کو ایک سیکھنے والا ماحول پیدا کریں گے اور اس سے آپ کا کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اگر آپ بچوں کے ساتھ کوئی بانڈ ہی نہیں ڈیولپ کر پا رہے, آپ کیا سکھائیں گے انہیں؟ تو وہ ٹیچر اپنے معاملات میں اسٹک ہے, اپنے گھر میں اسٹک ہے, اپنے ہسبینڈ کے ایشوز میں اسٹک ہے, اپنے بلوں میں اسٹک ہے, پرنسپل کی دھمکیوں پہ وہ ڈر رہی ہے. اب اس اسکول میں پے زیادہ ہو گئی, میرا خیال ہے وہاں سوئچ کر جاتی ہوں, بچہ جہاں مرضی رہ گیا. تو ٹیچرز کو بھی اگین کام تو اپنی تربیت پہ ہی کرنا چاہیے. پھر وہ سوچ سمجھ کے, اگر آپ ٹیچرز کا بڑا احسان ہوگا کہ صرف وہ ٹیچرز آئیں جن کا پیشن ہے کہ یار میں نے ہر صورت میں نا بچوں کو سکھانا ہے, تو وہی لوگ ٹیچرز بنیں. باقی لوگ پلیز, آج کل تو فری لانسنگ کا زمانہ ہے, اتنے بزنسز آ گئے, اس ٹیچنگ کی جان چھوڑ دیں پلیز. مطلب آپ ہزاروں طرح سے پیسے کما سکتے ہیں, کیوں اسکولوں میں آ کے جو ہے نا وہ بچوں کو اور اپنے ٹراماز ان کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اچھا, اور اگر کوئی پیشنیٹ ٹیچرز آ گئے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ بچوں سے ریلیشن شپ بلڈ کریں, اور ایجوکیشن میں جو کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں اس کو ریئل لائف میں پریکٹس کرنا سکھائیں. آپ اس سے ہوگا کیا کہ بچے کو ریالٹی میں اور ایجوکیشن کے اندر ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جہاں بہت گیپ ہے. تو اگر باشعور اور پیشنیٹ لوگ ہیں تو وہ اس کو برج کریں. وہاں پر یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ 14 اگست کی سیلیبریشن کے لیے آپ کو 10 دن کی ریہرسل کروا کے اسٹیج شو کے کچھ ڈرامہ کی تصویریں آپ کو نہیں میگزینس میں چھاپنی پڑیں گی. نہیں, آپ کا بچہ بتائے گا کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. تو وہ 14 اگست کے لیے بہت ساری آئیڈیاز خود دینا شروع کرے گا. وہ آئیڈیاز لیں بچوں سے اور اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہمارے اندر کیا خرابی ہے, اسکول ڈیکورم میں کیا چینج ہونا چاہیے, 14 اگست پہ اس دفعہ کیا رکھنا چاہیے آپ کے خیال میں. انوائٹ دیم اینڈ کریٹ اے ڈائلاگ کلچر. ٹیچرز کو یہ کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کو کیا ڈاکٹرز فری علاج کریں ان لوگوں کا جن لوگوں کی کو بہت بیماریاں ہیں. ڈاکٹرز کے حوالے سے بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ 20-30 سال لگا کے وہ پریکٹس کرتے ہیں, پھر وہی مخصوص ڈاکٹرز ہیں جو بڑی جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں. وہ پیسے کمانے والی مشین بن چکے ہیں, اور ایک ہسپتال سے 1 گھنٹہ ایسا ڈاکٹر کیا فلاح انسانیت کے لیے کسی کا علاج کرے گا جس کا گھنٹہ ہسپتالوں میں بٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز انفارچونیٹلی وہ بھی ایک بزنس چلا رہے ہیں, جبکہ اس پیشن کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. میں تو خیر صفائی کرنے والے کو بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہتی ہوں, اور یہ چاہتی ہوں کہ ہر شعبے کی ہم عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ہر پروفیشن کی. تو اب اگر آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل سنبھال ہی لیا خدمت انسانیت کا, تو کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ جن ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں ان بزنس ٹائکونز کو بٹھا کے ان سے کہیں کہ آپ ویلفیئر کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک ہفتے میں 1 دن چلیں رکھ لیں,
جس میں غریب لوگوں کی, نیڈی لوگوں کی ڈائگنوسس کر دی جائیں, ان کا بی پی چیک کر دیں, ہیلتھ اویئرنیس کریں, ان کو کچھ نہ کریں, نہ ان کی فری سرجریز کریں, ان کو صرف اتنا بتا دیں کہ بی آپ نا ڈائٹ میں یہ چینجنگس کر لیں, گھی کو یہاں سے بدل لیں, یہ جڑی بوٹیاں اپنے کھانے میں ایڈ کریں, فروٹ نہیں ہے تو آپ فروٹ کو آلٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں, کون سی غلط چیزیں نکال کے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتی ہیں, ایکسرسائز کریں, ان مطلب کم سے کم ریسورسز والی جو چیزیں ان کو بتائی جا سکتی ہیں وہی انٹروڈیوس کرانا شروع, ہیلتھ اویئرنیس ہی دینا شروع کر دیں, نہ کریں علاج, اب نہ بانٹیں مفت دوائیاں. تو ہفتے میں ایک دن اپنے شعبے کا, اپنے اسکلز کی زکوٰۃ نکالیں اور اوور آل لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں کانشیس کرنا شروع کریں. یہ دوائیاں دے کے ایک دوائی دیتے ہیں, بزنس چلتا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنیز نے تو راج بنا رکھا ہے نا اپنا, ان کی وٹامنس بک رہی ہیں, ان کی یہ بک رہی ہیں, اس سے ہمارے کڈنیز خراب ہوں گی, پھر ہم نئی دوائی دیں گے, پھر ہم نئی دوائیں, اس سے اور خراب ہوں گے, پھر نئی دوائی لانچ کریں گے. تو ہسپتالوں کا گورکھ دھندا مجھے بہت برا لگتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں پر غذا سے ٹریٹمنٹ کرنا سکھائیں اور لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں کانشیس کرنا شروع کریں. یہ ڈاکٹرز کی بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے. جج صاحبان کو کوئی جو 70 سال کے مقدمے پڑے ہوئے پلیز ان کے بارے میں کچھ سوچیں, ان فائلوں کو مکائیں. لیکن ججز کیا کریں گے, فیصلے کوئی ہونے ہی نہیں دے گا. ایک جج بیچارہ اگر ٹھیک ہے وہ کرنا شروع اصل میں سسٹم آپ دیکھیں نا کہ کیا ہے. ایک جج بیچارہ شریف آ جائے, وہ فیصلے کرنا بھی چاہے تو کوئی اس کو بیوروکریٹس کرنے دیں گے, اس کو ہمارے دوسرے ادارے کرنے دیں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اوور آل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ عدل گھروں سے شروع کریں, پھر عدل کو بہت سارے لوگ پسند کرنے والے بنیں, پھر وہ ان عدالتوں میں جا کے بیٹھے, پھر وہ جج یہ ہمت کر پائے گا کہ 80% لوگ تو جسٹس ہی چاہتے ہیں, تو یار کرتے ہیں فیصلہ.